بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، پیارے دوستو، ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسے حکمران کے بارے میں بات کریں گے جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مشک میں پانی بھر کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں جا کے پانی بھرتا ہو۔ محترم ناظرین، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو۔ محترم ناظرین، دھرتی ایسا بادشاہ نہیں دکھا سکے گی۔ پیارے دوستو، دھرتی پر کوئی ایسا بادشاہ آیا ہی نہیں ہے جو اتنے میلوں پر حکومت کر کے ایک درخت کے نیچے سو رہا ہو، نہ کوئی سیکورٹی نہ کوئی خطرہ۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ محترم ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلا، اسلامی ریاست کا رقبہ وسیع ہوا اور مسلمانوں کے دوسری قوموں سے تعلقات بڑھے، تو ان ترقی یافتہ حالات میں ایک عدالتی ادارے کا قیام ضروری ہو گیا۔ پیارے دوستو، خلیفہ وقت انتہائی مصروف ہو گئے۔ نئے قائم ہونے والے مختلف صوبوں اور شہروں میں مقرر کردہ گورنروں کی مصروفیات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ وسیع ملکت اور بڑھتی ہوئی آبادی میں باہمی تنازعات بھی بڑھنے لگے۔ ان حالات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض شعبوں کو بعض محکموں سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے دوستو، چنانچہ انہوں نے عدلیہ کی حیثیت مستقل طور پر جدا نہ کر دی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو امور ریاست کے لیے بھی بھرپور وقت مل سکے۔ انہوں نے عدلیہ کو الگ کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل بنیاد پر قاضیوں کا تقرر بھی کیا۔ ان کا کسی دوسرے ادارے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی حکومت کے پہلے وہ نوجوان تھے جنہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر کے اسے مستقل بنیاد پر قائم فرمایا۔ انہوں نے کوفہ، بصرہ، شام اور مصر کے علاقوں میں بھی قاضی مقرر فرمائے۔ یہ محکمہ براہ راست خلیفہ کے تحت کام کرتا تھا۔ قاضی حضرات کو خود خلیفہ نامزد کرتا تھا یا خلیفہ کی نیابت کرتے ہوئے کوئی اور مجاز شخص بھی اس کا تقرر کر دیتا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قضاء اور عدالتی کارروائی کا جو مضبوط اور مربوط نظام قائم فرمایا، فقہ اسلامی کے اجل علماء نے اس کی نظام کی تشریح کی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے عبداللہ بن قیس کی طرف آپ پر سلامتی ہو اہم ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، جب کسی دعوے کی دلیل پیش کی جائے تو اس پر خوب غور کرو۔ دعوے دار برحق ثابت ہو تو اسے فوری انصاف کرو، ورنہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کے کچھ فیصلے اور ان کی سزاؤں کی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیا فیصلے سنائے اور کیا سزائیں رکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا سنگین حادثہ رونما ہوا جو پہلے کبھی رونما نہ ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ مان بن زائدہ نے سرکاری مہر کی نقل تیار کی اور پھر اس کی مدد سے بیت المال سے بہت سا مال نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ اسی طرح جعلی سرکاری مہر بنانے والے کی سزا 100 کوڑے ہو گئی۔ پھر اس کے بارے میں سفارش کی گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ 100 کوڑے لگوائے۔ تیسری مرتبہ پھر سفارش کی گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ بھی 100 کوڑے لگوائے اور پھر جلا وطن کر دیا۔ دوستو، ایک شخص نے کوفہ کے بیت المال سے چوری کر لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر سے پوچھا، اس آدمی کی کیا سزا ہے جو بیت المال سے چوری کر لے؟ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بیت المال پر ہر مسلمان کا حق ہے۔ بعد ازاں اسے سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے۔ پیارے دوستو، حاتب بن ابی بلتا کے غلاموں نے عام القیت سالی کے سال میں ایک مزنی شخص کی اونٹنی چرا لی، اسے ذبح کیا اور ہڑپ گئے۔ یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو پیش ہوا۔
انہوں نے غلاموں کو طلب فرمایا۔ ان لوگوں نے اعتراف جرم کر لیا اور کہا کہ ہم نے وقتاً ایک محفوظ جگہ سے چوری کی۔ وہ سب عاقل و بالغ تھے۔ انہوں نے سیدنا عمر سے کہا کہ ہم نے سخت مجبوری کے عالم میں یہ چوری کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے کثیر بن سلط کو ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، مگر پھر غور فرمایا کہ یہ تو عالم مردہ ہیں اور لوگ کہہ سالی کے شدائد میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے انہیں معذور سمجھا۔ ان کے مالک کو بلایا اور فرمایا، شاید تم انہیں بھوکا رکھتے ہو، اتنی ہی کاروائی پر اکتفا کرتے ہو۔ موقف کر دی اور مزنی کو اونٹنے کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم دینے کا حکم دے دیا۔ پیارے دوستو، ایک دیوانی عورت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی گئی۔ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور اسے رجم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ راستے میں علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس موقع پر موجود لوگوں کو واپس چلے جانے کے لیے کہا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ دیوانوں سے قلم اٹھا لیا گیا؟ پھر مکمل حدیث بیان فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو کیوں رجم کیا جا رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، دیوانی عورت کو فوراً رہا کر دو۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تکبیروں کا ورد کرنے لگے۔ یہ واقعہ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں پیش آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کے مجرم زمی کو سولی پر لٹکا دیا، کیونکہ یہ زمیوں کے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکاری لونڈیوں کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ ان سے بعض سرکاری غلاموں نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں پر حد لگائی اور لونڈیوں کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت لائی گئی۔ اس پر زنا کا الزام تھا۔ اس نے کہا کہ میں سو رہی تھی، ایک آدمی زبردستی مجھ سے چمٹ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حد سے بری کر کے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، ایک عورت نے ایک چرواہا سے پانی مانگا۔ اس نے اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ عورت اس سے زناکاری کا ارتکاب کرے۔ عورت نے اس کی بات مان لی۔ یہ مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت علی سے مشورہ کیا۔ علی نے فرمایا یہ عورت مجبور تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کچھ مال عطا فرمایا اور بری کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی سزائیں دی اور کچھ لوگوں کو بری کیا۔ ایک عورت نے اپنے غلام سے ہم استری کی۔ جب اس سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں؟ وہ افراد جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں ان کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں، لہٰذا وہ غلام میرا ملک یمین ہے۔ یہ مقدمہ عمر کے پاس آیا تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا تیرے لیے تیرا ملک یمین غلام حلال نہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور اس عورت کو ازروئے تعزیز 100 کوڑے لگوائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی جہالت کی وجہ سے اس پر ضابطہ حد ساقط کر دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو نیک اور شریف نوجوانوں کے درمیان اسلامی مخالفات قائم تھی۔ ان میں سے ایک جہاد کے لیے چلا گیا اور اپنے بھائی کو اہل خانہ کی حفاظت پر مامور کر گیا۔ اس کا بھائی اس کے اہل خانہ کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک دیا جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے وہ کیسا پرگندہ ہے، میری طرف سے اسلام نے اسے کیسا دھوکہ دیا ہے کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ گزاری، میں نے ساری رات اس کی بیوی کے سینے پر گزاری جبکہ وہ اپنے گھوڑے پر سختیاں جھیل رہا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کے گھر پہنچا اور اس یہودی کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کھینچ کر راستے میں ڈال دی۔ صبح کے وقت یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے، قاتل کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جسے بھی اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔ یہ سن کر نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیدنا عمر کو اس یہودی کے کہے ہوئے شعر سنائے اور اصل قصے سے آگاہ کر دیا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا خون رائگاں قرار دے دیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ان اجتہادات میں جن میں انہیں سبقت حاصل ہے، ایک اجتہادات ذاتی ملکیت کے بارے میں تھا۔ ذاتی ملکیت کے بارے میں انہوں نے ایسی پابندی عائد کی کہ کسی کو اپنی ملکیت کے تصرف کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں عمر بن یحییٰ مزنی سے اور وہ اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں کہ ضحاک بن خلیفہ نے اپنی زمین میں پانی پہنچانے کے لیے ایک بڑی چوڑی نہر سے چھوٹا نالا نکالا اور اسے محمد بن مسلمہ کی زمین سے گزارنے کی کوشش کی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس امر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ضحاک نے کہا آپ مجھے ایسے کام سے منع کر رہے ہیں جس میں خود آپ کا فائدہ ہے، اس نالے سے شروع سے آخر تک آپ بھی اپنی زمین سیراب کر سکیں گے، آپ کا اس سے کوئی نقصان بھی نہ ہوگا۔ محمد بن مسلمہ نے یہ دلیل سننے کے باوجود وہ نالا اپنی زمین سے گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ ضحاک نے اس سلسلے میں سیدنا عمر فاروق سے گفتگو کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور نالا گزارنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معذرت کی اور نالا نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ سے فرمایا تم اپنے بھائی کو ایسے مفید کام سے کیوں روک رہے ہو جس سے خود تمہیں بھی فائدہ ہوگا؟ اس نالے کی مدد سے تمہاری زمین بھی شروع سے آخر تک سیراب ہو جائے گی، پھر اس سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ نالا ضرور گزرے گا چاہے تیرے پیٹ پر سے گزرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ضحاک کو حکم دیا کہ وہ یہ نالا اس کی زمین سے گزار لے۔ ضحاک نے نالا گزار لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم دراصل ایک قیاس پر مبنی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی دلیل ابو ہریرہ کے بیان کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لی، کوئی آدمی اپنی پڑوسی کو اپنی دیوار پر شہید تیر رکھنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں، اللہ کی قسم میں اس کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے جو فیصلہ فرمایا وہ قیاس اولیٰ کی بنیاد پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کسی پڑوسی کو اپنی دیوار میں شہید تیر رکھنے سے روکنے پر نہیں وارد ہے، اگرچہ جس پڑوسی کی دیوار پر شہید تیر رکھا جائے اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں مگر فی الوقت فائدہ بھی نہیں، جبکہ محمد بن مسلمہ کی زمین سے پانی گزرنے سے بیک وقت دو پہلو نمایاں تھے، ایک عدم ضرر اور دوسرا فریقین کے لیے اس نالے کا فائدہ مند ہونا، لہذا اسے قیاس اولیٰ کہا جا سکتا ہے۔ احمد ابراہیم نے بڑی عمدہ رائے قائم کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے اس فیصلے کو آج بھی قانون انصاف کی بہترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔